آج بھی یہ بات کی گئی ہے قومی اسمبلی کے فلور پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ آپ یہ پانی میرا ہے، یہ کل آپ ہوا بھی کہہ دیں گے میری ہے. نہ پانی آپ کا ہے، نہ ہوا آپ کی، یہ پاکستان کا اور پاکستان کے لوگوں کا ہے. مجھے تو یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے ان بیانات سے جو کل بھی خاص طور پہ چیزیں انہوں نے کہی ہیں، اس سے قبل بھی وہ کچھ انگلی توڑنے کے بیانات بھی آئے. تو یہ تو مجھے کوئی بڑی کلیئرلی لگ رہا ہے کہ سی ایم پنجاب صاحبہ از ایکٹیولی ڈسٹرائنگ پیس اینڈ ہارمنی. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک سازش ہے ملک میں نیشنل ہارمنی کے خلاف. تو اس طرح کی اگر پھلجڑیاں چھوڑی جائیں گی تو ہمیں تکلیف ہوگی، برا لگے گا، اور ہم حق رکھتے ہیں بات کرنے کا. آج بھی کہا گیا ایوان میں کہ ہم بھی دھواں دار تقریریں کر سکتے ہیں، بہت جواب دے سکتے ہیں، پر ہم نہیں کر رہے ہیں. اور اس طرح کی جو تھریٹننگ ایٹیٹیوڈ ہے، اٹ از unbecoming of a chief minister. It is sad and it is unbecoming of a chief minister. So میں یہی آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ شاید آپ لوگ اس طرح کے بیانات کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں گے، تو شاید ان کو بھی ہوتا ہوگا کہ ہم ایسے بیانات دیں، لیکن ایسے بیانات سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. ملک کی جو ایک جس ہارمنی، جس اتحاد کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور جو کچھ میں نادان دوست ہیں جو ابھی بھی انتشار کو پروموٹ کرتے ہیں، جو اسمبلی کو بھی اکھاڑا بنا لیتے ہیں اور اسمبلی کے ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں، ان سے میرا اختلاف ہے. ان کو بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ پارلیمانی پالیٹکس کریں، لوگوں کی پالیٹکس کریں، عوام کی پالیٹکس کریں. لیکن اگر یہاں سے بھی یہ طریقہ کار ہوگا تو پھر ہمیں بہت دکھ ہوگا. اور جو انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو بہت میں سمجھتی ہوں کہ یہ کرنا بہت غلط تھا، اور اس کی میں خاص مذمت کروں گی. جو انہوں نے پانی کی بات کی ہے، دیکھیں جس ایشو کا آپ کو اندازہ بھی نہیں، اس کی ڈیپتھ کو آپ کو پتہ بھی نہیں اس کی کیا ڈیپتھ ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس کے کیا سینٹیمنٹس جڑے ہوئے ہیں، آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نظر آ رہی ہے، انہیں صرف بیان بازی نظر آ رہی ہے. اور اس میں خاص طور پر ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کی طرف سے خاصی شدت بیانات میں نظر آ رہی ہے. ہم نے فلور پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کی اسٹیٹمنٹس کا. یہ جو دریائے سندھ ہے، سندھو دریا ہے، یہ لائف لائن ہے پاکستان کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار کہتے رہے، انہوں نے پاکستان کے اندر بھی سندھو دریا کا مقدمہ لڑا ہے، اور وہ انٹرنیشنل سطح پر جا کر بھی انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے سندھو دریا کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں. تو یہ خدا کے واسطے اس طرح کی بات نہ کریں. آپ کے ان بیانات سے ہمیں دکھ بھی ہوا ہے، اور ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں. اور ہم یہی کہیں گے کہ نون لیگ میں اگر کوئی سینسیبل لوگ ہیں تو پلیز آپ خود توجہ دیں اس طرح کے بیانات پر. اور اگر آج جس طرح ہم نے واک آؤٹ کیا ہے، شاید آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم نہ بیٹھیں. اسی لیے میں نے آپ کو وہ پرانے نعرے کا حوالہ دیا کہ اب یہ وہ صدی نہیں ہے کہ آپ ایسے نعرے لگا کے آپ سمجھے لوگ تالیاں بجائیں گے. لوگ دکھ کریں گے. ہمیں فون کر رہے ہیں لوگ، وہ ہر جگہ سے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کیسے بیانات آ رہے ہیں. یہاں ملک جو ہے اتنے بڑے چیلنج کا سامنا کر رہا ہے. واقعتاً ایک حقیقت ہے کہ جب لوگ ذمہ داری کی پوزیشن پر فائز ہوتے ہیں تو ان کے لہجے بدل جاتے ہیں، ان میں جھکاؤ آ جاتا ہے. یہ بڑے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں کہ تناور درخت کو جھکنا ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ جھکے تو پھر اس کا کیا انجام ہوتا ہے. جس طرح کا باڈی پوسچر ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کا، جس طرح کا لب و لہجہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو ابھی جواب دینے شروع بھی نہیں کیے. ہمارے چیئرمین نے ہمیں خاص طور پہ فلڈ ریلیف میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے کہا ہے، تنقید میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب خود گئے ہیں پنجاب سیلاب زدگان سے ملنے کے لیے، اپنے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں سے ملنے کے لیے. اگر اس طرح کے بیانات آئیں گے
تو یقینی طور پر ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے جو آج نوید قمر صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا ہے. میں ایک بار پھر یہ بات دہراتی ہوں کہ ہمیں اس وقت ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے, لوگوں پر فوکس کرنا چاہیے, ریلیف ایفرٹ پر فوکس کرنا چاہیے. آج بھی سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان میں ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی اس پہ بات ہی نہ کریں, آپ گندم پہ بات نہ کریں, آپ کسانوں پہ بات نہ کریں, آپ کسانوں کو ریلیف دیں اس پہ بات نہ کریں. دیکھیں, یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی صوبہ کسی کی ملکیت نہیں ہے, ہر صوبہ پاکستان کا صوبہ ہے, ہر صوبے پہ ہر پاکستانی کا برابر کا حق ہے. تو یہ تھوڑا رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک نون لیگ کی طرف سے ایسی کوئی میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ کوئی ٹھوس خبر ہو کہ کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے, لیکن اسمبلی میں جب ہم نے واک آؤٹ کیا تو ہمارے پاس پاکستان مسلم لیگ نون کے منسٹرز بھی آئے, اراکین بھی آئے, اور یہ ایک ڈائلاگ ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اب آگے مزید دیکھیں, اب یہ سوچنا وفاقی حکومت کو ہے کہ کیا آپ یہ تماشا دیکھتے رہیں گے اور آپ ایک اپنے اہم اعلائے کے حوالے سے اس طرح کے بیانات. دیکھیں, عزت اور بےزتی اللہ کے ہاتھ میں. آپ ہم سے یہاں بیٹھ کر, جیسے میری بہن نے کہا کہ کورم بھی بنواتے ہیں, بل بھی پاس کروانے میں ہم آ جاتے ہیں, ہر چیز میں ہم کھڑے ہیں بھائی, جہاں جمہوریت کا سوال ہے ہم کھڑے ہیں, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آور ریسپیکٹ. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے فیصلے خود لیے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آج بھی اگر فیصلہ لینا ہوگا تو ہم اپنا فیصلہ لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی پارلیمان میں اگر کوئی ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے پولیٹیکل جماعت تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آپ ہمارے اراکین کا بزنس دیکھ لیں, آپ ہمارے اراکین کی اٹینڈنس دیکھ لیں, آپ ہمارے اراکین کی پارٹیسپیشن دیکھ لیں, اور ہر وقت ہمارے اراکین عوام کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں, عوام کے حوالے سے, ان کے مسائل کے حوالے سے قانون سازی کرتے ہیں. نقطہ توجہ دلاؤ پہ بھی ہمیشہ جو عوام کے مسائل ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ مطلب یہ اب حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایک جماعت جو اتنی مثبت کنٹریبیوشن کر رہی ہے, آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب بات ہو رہی تھی تو اپوزیشن کی وہاں سے آوازیں اٹھ رہی تھی کہ آپ اس طرف آ جائیں. تو آپ دیکھیں, فیصلہ کن مراحل میں تو ہمیں یہ خود دھکیل رہے ہیں, مطلب یہ فیصلہ لینے پر یا فیصلے کے لیے بیٹھنے پر تو ہمیں ان کے رویے مجبور کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب کسی کو اس طرف دھیان دینا پڑے گا, کیونکہ اب جو بیانات جس طرف جا رہے ہیں نا, جس طرح آپ نے کہا کہ پانی کی بات کر دی, بھئی کسی کو دریائے سندھ پاکستان کا ہے, اور آج تو جو نبی صاحب نے کہا کہ دریائے سندھ ہے تو پاکستان ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. تو اسی لیے اب پہلے بھی کوشش کی گئی پانی پر کنٹروورشل سیاست کرنے کی, اگر اب اس طرح کی کوشش کی جائے گی تو ہم جس طرح ہم نے پہلے ریئیکٹ کیا ہم آج بھی ریئیکٹ کر سکتے. لیکن ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اپنی جو پولیٹیکل ٹریننگ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں. بات کرنے کو بہت کچھ ہے, لیکن عوام کے مسائل جو ہے وہ بہت بڑے ہیں اور بہت زیادہ ہیں اور پیچیدہ ہیں. لہٰذا میں ان سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ لوگوں کو جو ریلیف ہے وہ فراہم کرنے پہ توجہ دیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کیش ٹرانسفر دینے کی کوشش کریں. مت سوچیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر کس کی تصویر ہے, کیونکہ جس کی تصویر ہے اس نے اس ملک کے لیے, اس ملک کی جمہوریت کے لیے جو آج آپ انجوائے کر رہے ہیں, اس شخصیت نے بہت بڑی قربانی دی ہے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. اس شخصیت کے ہزاروں کارکنان نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو ایسے مقابلے نہ کریں, ان کی جو شخصیت ہے اس کو سیلیبریٹ کریں, اس سے ڈریں مت. مجھے بہت ہی افسوس ہے, اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک عجیب سوچ ان کے بیانات میں نظر آ رہی ہے, اور یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید پی ایم ایل این کی پنجاب حکومت اپنی ہی وفاقی حکومت کے خلاف کام کر رہی ہے. کیونکہ اگر ڈسہارمنی ہوگی, اگر آج
ایک اہم اتحادی قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ بھائی ہم اب ساتھ نہیں چل سکتے آپ کے یہ رویے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کے بعد، یا جس طرح کے بیانات آپ کی ایک صوبائی حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں اس کے بعد ہم نہیں بیٹھ سکیں گے ساتھ. تو اس میں کس کا نقصان؟ سوچنے کی بات. میں بڑا احترام کرتی ہوں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، ان کے ساتھ مختصر عرصہ گزارا ہے کیبنٹ میں، وہ کہ آج ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہیں لیکن ہم پھر بھی درد رکھتے ہیں پاکستان کی عوام کا، پاکستان کے لوگوں کا. ہمیں کرسیوں کی لالچ نہیں ہے، ہمیں کابینہ کے عہدوں کی لالچ نہیں ہے. بار بار یہ افواہ پھیلائی گئی، لگائی گئی، چلائی گئی کہ پیپلز پارٹی آ رہی ہے کابینہ میں، پیپلز پارٹی آ رہی ہے کابینہ میں، اور میں بار بار تردید کرتی رہی آپ کے سامنے آ کر کہ ہم نہیں آ رہے ہیں کابینہ میں. ہماری نہ کوئی خواہش ہے، نہ ہمیں کسی نے بولا ہے آنے کو. یہ خبریں پلانٹ کی جاتی ہیں، صرف ڈیفلیکشن ہے، صرف کیا سرائیاں ہیں. میں تردید کرتی رہی اور آپ کے سامنے بات آ گئی کہ ہم نہیں بنے اس گورنمنٹ میں کیبنٹ کا حصہ. اور یہ بھی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کل کا جو خاص طور پہ بیان تھا اس سے مجھے وہ پرانا ایک نعرہ یاد آ گیا، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگیا داغ. اور اسی نعرے نے نقصان پہنچایا ہے، اسی نعرے نے نقصان پہنچایا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھے. ہم بہت نقصان اٹھا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی ہم سیکیورٹی کی سنگین صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. تو یہ نفرتیں، یہ آگ لگانا بہت آسان ہے، بجھانا بہت مشکل ہے. منٹ سیکنڈوں میں یہ لگ سکتی ہے، منٹ بھی بہت بڑا ہے. بہت افسوس کی بات ہے، آج میرے ساتھی ندیم افضل چند صاحب نے بھی آپ لوگوں سے بات کی ہے. وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے بحیثیت ایک پنجاب کے سٹیزن کے، انہوں نے پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کی بھی ڈیمانڈ کی ہے. بلاول صاحب جب پنجاب کے دورے میں گئے کہ قصور جا کر انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف کی ہے. اور جس طرح آج بھی بولا گیا کہ ہمارے اپنے لوگ بگڑے اس پہ کہ کیوں آپ، تو انہوں نے کہا جی ایک گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہوتا ہے، صوبائی گورنمنٹ کے لیے اچھا کام ہے لیکن اس کو ایمپلیفائی کیا جا سکتا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اور انٹرنیشنل اسسٹنس کے ذریعے. دیکھیں سندھ کے اندر بھی تو ہم نے جو فلڈ ریلیف کے گھر بنائے ہیں، 21 لاکھ گھر کا پروجیکٹ ہے. پہلے سندھ حکومت نے خود بنانا شروع کیا اور پھر انٹرنیشنل ایجنسیز نے آ کے ہمارا ساتھ دیا کیونکہ وہ کامیاب منصوبہ تھا. اور آج جا کے آپ وہ گھر دیکھیں، پکے مکانات لوگوں کو ملیں جو فلڈ ریزسٹنٹ ہے. تو بلاول بھٹو زرداری اپنی پازیٹیو سوچ کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ کسی پر نہ تنقید کرتے ہیں، نہ تنقید اپنی جماعت کی طرف سے ہونے دیتے ہیں.